کہ ہر مذہب کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور جب انسان اصولوں کو پکڑتا ہے، ان شرائط کو پکڑتا ہے، ان قوانین پہ چلتا ہے، تو طریقے پر چلنے کی وجہ سے لوگ اس کے مذہب کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب سے ہے۔ تو بہت سارے مذہبی دنیا میں ہیں، کئی مذہبیں آئی اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے، اور ہر مذہب اسلام کے مخالف ٹھہرا، اسلام کے خلاف ٹھہرا، مگر اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کے سامنے کئی مذہبیں کچھ گئی اور کئی مذہب پر چلنے والے اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اور جب بندہ مسلمان ہو گیا، اسلام کی طرف آ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بننے کے لیے، اسلام پر ٹھہرے رہنے کے لیے، نیکی پر اور حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کچھ شرائط کو نافذ کر دیا، کچھ ذمہ داریوں کو نافذ کر دیا۔ اور جب تک بندہ ان شرائط کا پابند رہے گا، ان ذمہ داریوں کا پابند رہے گا، اس وقت تک وہ ایمان پر ٹھہرا رہے گا، نیکی پر ٹھہرا رہے گا، اخلاص پر ٹھہرا رہے گا، اچھائی پر ٹھہرا رہے گا، اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ اور جب بندہ ان شرائط کے دائرے سے نکل گیا، اس کے قانونوں سے ہٹ گیا، اس کے اصولوں سے ہٹ گیا، تو پھر وہ بندہ اللہ کے رسول سے ہٹ جاتا ہے، اور ذلت، رسوائی، مصیبت، نقصان، بدنامی، تکلیفیں، بے چینی اس کا مقدر ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، متقی رہو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، پاک صاف رہتے ہوئے کیا کرو؟ وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، اس آیت کو ہر کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو ایمان کے ذریعے یاد کیا، اور ایمان کے ذریعے یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی اہمیت کو بتا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ کے خوف کو دل میں رکھو، خدا کے ڈر کو دل میں رکھو۔ اگر خدا کا ڈر اور خدا کا خوف تمہارے دل میں نہیں رہا تو سب جو مل تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو گئی، تمہارا سارا عمل بیکار ہو گیا۔ تو میرے دوستو، تو ایمان کے بعد اگر کوئی دوسرا نمبر ہے تو وہ خوف خدا کا ہے، اللہ کے ڈر کا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بغیر خوف خدا کے ایمان پورا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ اللہ کی محبت ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول کی محبت ہو، کوئی بھی چیز بغیر خوف خدا کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ خوف خدا، اللہ کا ڈر،
انسان کے لیے ایک تیزاب کی طرح ہے۔ خوف خدا اور اللہ کا ڈر انسان کے لیے ایک ایسا تیزاب ہے جو زبان کو گندگی سے دور رکھتا ہے، دل کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور دل میں خوف خدا کا یہ تیزاب گناہوں کے زد کو جمع ہونے نہیں دیتا۔ تو جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے زبان صاف رہتی ہے، دل نرم رہتا ہے، تو تب جا کے اس کی نیکی بھی ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اس کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عزت کا ذریعہ یہ خوف خدا بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ خوف خدا نہیں ہے۔ آج سمجھنے والی بات ہے کہ آج ہمارے پاس پچھلے زمانے سے زیادہ مساجد ہیں، پچھلے زمانے سے زیادہ مساجد ہیں۔ 50 سال پہلے کے حالات اگر آپ دیکھیں تو جمعہ صرف جامع مسجد ہی میں ہوا کرتی تھی، جامع مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں جمعہ نہیں ہوا کرتی تھی، عید کی نماز صرف عیدگاہ ہی میں ہوا کرتی تھی، عیدگاہ کے علاوہ کسی اور مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن 50 سال میں صرف دنیا نے ترقی نہیں کیا بلکہ آبادی بھی بڑھ گئی، لوگ بھی بڑھ گئے، اسلام بھی ترقی کرنے لگا، اور مسلمان بھی جگہ جگہ پھیلنے لگے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ ہر جمعہ ہر علاقے کی مسجد بھری بھی نظر آتی ہے، جامع مسجد بھی بھر جاتی ہے، دیگر محلوں کے مساجد بھی بھر جاتی ہے، ہر جگہ مسجد مساجد آپ کو جمعہ میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کئی جگہ مساجد ہو چکے ہیں، ہر محلے میں مساجد ہو چکے ہیں، اور ایک دور تھا کہ حج کے لیے جانا یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اللہ کے بندے کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا حج کے لیے جانا، اور حقیقت میں اس دور کی عبادت میں بھی مزہ الگ ہی تھا، اس دور کے اخلاص میں بھی مزہ الگ ہی تھا کہ پانی کے ذریعے آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا، کبھی وہ سفر 3 مہینے کا ہو جاتا تھا، کبھی وہ کشتی کا سفر 20 دن کا ہو جایا کرتا تھا، کبھی وہ سفر 1 مہینے کا ہو جایا کرتا تھا۔ کم سے کم آنے اور جانے میں ایک آدمی کے لیے 4 مہینے تو لگ جایا کرتے تھے اس زمانے میں، اور پھر ایک دور ایسا بھی تھا کہ 6 مہینے کا بھی سفر ہو جاتا تھا حج کا پرانے دور میں۔ تو بڑا ہی مشکل سفر تھا حج کا، جو عرب کے باہر رہتا ہے، بڑا ہی مشکل سفر تھا۔ لیکن آج سفر اتنا آسان ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ مہینوں کا سفر انسان گھنٹوں میں طے کر رہا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہا ہے، اور دنوں کا سفر انسان منٹوں میں طے کر رہا ہے۔ تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے آسان ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک دور تھا غالباً زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 30 سال پیچھے جاؤ، 30 سال پیچھے کسی کی تنخواہ مہینہ 3000 ہوا کرتی تھی، 30 سال پہلے کسی کی تنخواہ مہینہ 5000 ہوا کرتی تھی، 30 سال پہلے عام مزدور کی مزدوری روز کے میں سمجھتا ہوں 100 روپے سے زیادہ تھی، روز کے 100 روپے سے زیادہ تھی نہیں، بلکہ 30 سال پہلے 2 روپے کا ویلیو اتنا بڑا تھا کہ تانڈوں سے لباڑے لکڑیوں کا گھٹا اٹھا کر گھروں پہ ڈالتے تو اتنی محنت سے جب وہ گھٹا لاتے تو 20-25 روپے لکڑی کے گھٹے کے بدلے میں وہ لباڑوں کو دیے جاتے تھے۔
تو اس زمانے میں پیسے کم نہیں تھے بلکہ پیسے کی ویلیو بہت زیادہ تھی، پیسے کی قدر بہت زیادہ تھی اور اس پیسے میں برکت بھی بہت زیادہ تھی 10-20 روپے میں۔ مگر آج کی حالت دیکھیے کہ آج زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اتنا ترقی کر گیا ہے کہ جس نوکری میں انسان 30 سال پہلے 3,000 کمایا کرتا تھا آج 30,000 کما رہا ہے، اور 30,000 جو 30 سال پہلے کماتا تھا اسی روزی پر انسان 3 لاکھ کما رہا ہے، 3 لاکھ کما رہا ہے۔ تو ہر جگہ آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ مگر میرے دوستو ایک چیز سوچیے کہ ایک بڑی اہم توجہ کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں کہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ پوری زندگی میں ایک کو گمراہ کرنا بڑی بات تھی نہیں؟ پوری زندگی میں ایک گمراہ کرنا بڑی بات تھی، مگر آج کے دور میں تو عمرہ فیشن ہو چکا ہے، آج کے دور میں تو عمرہ ایک فیشن ہو چکا ہے، آج کے دور میں عمرہ ایک ترقی کا، ایک تفریح کا ذریعہ ہو چکا ہے، ایک گھومنے پھرنے کا ذریعہ ہو چکا ہے۔ اور ایک دور تھا صرف عمرہ ہی کیا جاتا تھا، مگر آج سہولتیں بندوں کو اتنی مل گئی ہے کہ 4-5 کنٹری گھوم کر عمرہ کر کے واپس آ رہا ہے کہ وہاں وہ دیکھ لیے، یہاں یہ دیکھ لیے، وہاں یہ دیکھ لیے، یہاں وہ دیکھ لیے۔ تو آخر کار میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ آج کے زمانے میں سفر آسان ہو چکا ہے، عبادت مشکل ہو چکی ہے۔ آج کے زمانے میں سہولتیں ہر طرف مہیا ہے، اور سہولتیں مہیا ہونے کی وجہ سے ہر گھر آباد ہے، اللہ کا گھر ویران ہے۔ آج کے زمانے میں انسان ترقی، کمائی اور روپیے اور پیسے کے دور میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر چکا ہے، اتنا مصروف کر چکا ہے کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا کے ڈریس کوڈ کو فالو کرنے کے لیے بندہ تیار ہے، مگر اللہ کے اصولوں کو فالو کرنے کے لیے اور اللہ کے اصولوں پہ عمل کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ تو آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ آج ہم آسانیوں میں، سہولتوں میں ہم اتنا ڈوب چکے ہیں، اتنا ڈوب چکے ہیں کہ سہولتوں میں گھرنے کی وجہ سے، آسانیوں میں گھرنے کی وجہ سے آج ہمارے دل سے عبادت کا مزہ ختم ہو چکا ہے، آج ہماری زبان سے ذکر الہی کا مزہ ختم ہو چکا ہے، ذکر الہی کا مزہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ چاہے کہیں بھی دیکھ لو، آپ کعبۃ اللہ میں دیکھ لو، مسجد نبوی میں دیکھ لو، یا جمعہ میں ہماری مسجد میں دیکھ لو کہ کسی کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے وقت نکال سکے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے وقت نکالے، حرم کے لیے وقت نکالے، رمضان کے لیے وقت نکالے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو تھوڑا یہ سوچو کہ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، ہم سہولتوں میں اور آسانیوں میں اور روزگار میں اتنا ڈوب گئے کہ ہم اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ہمارے لیے زمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ہمارے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے میرے دوستوں، ہر طرف ہمارے لیے مصیبتوں کے پہاڑ ٹھہر رہے ہیں، ہر روز ہمارے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو رہا ہے، ہر روز ہمارے لیے ایک نئی طاقت ہمارے صفائی کے لیے مضبوط ہو رہی ہے۔ حکومتیں ہمیں تباہ و برباد کرنے میں تلی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر ظالموں کو ہمارے سروں پہ لا کر بٹھا دیا،